یہ وہ شہید ہے جس کی شہادت کی خبر خود زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نواسہ کیسا نواسہ ہے، جس کو پڑھا مصطفیٰ رہے ہیں، کھلا مصطفیٰ رہے ہیں، تربیت مصطفیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ حضور نے کشتی کرنا آپ کو سکھائی ہے، کندھوں پہ چڑھا کے سواری آپ سرکار نے کروائی ہے۔ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، کندھوں کے اوپر نماز رسول بیٹھا ہوا ہے۔ آج دنیا ہمیں کہتی ہے کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں، جس نماز کے اندر نماز بھی نبی کی نماز ہو اور نبی کی نماز کے اندر نبی کے خیال میں نہیں، نبی کے کندھوں پر حسین آ جائے، پھر نبی کی نماز کا کیا حال ہوگا؟ آپ یہ بتا دیں۔ او بابا، ہماری نمازیں وہ اتنی کچی نہیں تڑک کر کے ٹوٹ جان گیاں۔ ہماری نمازیں الحمدللہ اسٹیل کی ہیں، عشق مصطفیٰ کے وہ محافظتی جو اس میں حصار کے اندر ہیں۔ میری جان، جب تک ہمارے دلوں میں ذکر رسول، یاد رسول، تصور رسول نہ آئے، ہماری تو نماز ہی ادا نہیں ہوتی۔ مجھے یہ بتائیے، یہ نماز پڑھنا آپ کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا یا رسول اللہ نے سکھایا؟ اللہ تمہاری خیر کرے۔ اللہ نماز پڑھنے سے پاک، کیونکہ یہ بندگی ہے، عبادت ہے، وہ خود لائق عبادت ہے، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، وہ خود لائق عبادت ہے، اس کی عبادت کوئی نہیں، اس کی عبادت ساری کائنات کرتی ہے، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ ایمان سے بتاؤ، پھر جب تمہیں سکھائی زمینیں، اس روئے زمین پر سب سے پہلے نماز سکھائی مصطفیٰ نے ہے، تو پھر کیسے تم نماز حضور کے خیال کے بغیر پڑھ سکتے ہو؟ بھائی، جو کان تک ہاتھ اٹھائے گا وہ کیا سمجھ کے اٹھائے گا؟ یہاں تک ہاتھ کس نے اٹھائے تھے؟ حضور نے اٹھائے تھے۔ یہاں تک کس نے باندھے تھے؟ حضور نے باندھے تھے۔ رکوع، سجدہ، اس کے اندر پڑھنا کیا ہے؟ کس نے پڑھا تھا؟ حضور نے پڑھا تھا۔ آپ جب پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر اتنا سا بھی علم رکھنے والا بندہ ہے، اتنا سا بھی علم رکھنے والا بندہ، تو وہ یہ نہیں سمجھ سکتا یہاں پہ سونے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایھا النبی سے مراد کیا ہے؟ نبی کون ہے؟ میرا نبی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی علم رکھتا ہے جناب، وہ یہ جانتا ہے یہاں پر ذکر کس کا ہو رہا ہے۔ پھر یہاں تک بات نہیں، جب وہ پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی، آپ کہتے ہیں نبی کے خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں کہ جب تک نبی اور نبی کی آل کا خیال نہ آئے نماز مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ بھائی آپ یہ دیکھیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آلی، ٹھیک ہے نا، آپ سرکار کا بھی اچھا۔ پھر آگے اللہم بارک علی محمد، اچھا، کما صلیت علی ابراہیم وعلی، اللہ تھوڑی خیر کرے۔ لو جی، اتنے ابراہیم علیہ السلام کا بھی خیال آ گیا۔ او بھائی جان، جب ابراہیم علیہ السلام کا کوئی نام لے گا، یعنی کما صلیت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو پیارے ابراہیم کا بھی خیال آ گیا۔ بندہ کہاں سے وہ دماغ لائے؟ زبان پر نام ہو، دماغ میں خیال نہ ہو۔ جب تک دماغ، زبان، دل، جسم آپ کا بالکل مستعد نہ ہو، وہ کامل نماز نہیں ہے۔ ہاں جی، وہ پھر ایسی، اس کے بغیر ایسا نماز ہوگی کہ دودھ بھی دیتا مینگڑا پا کے، دودھ بھی دیتا مینگڑا پا کے، بھئی ایسی نماز کی کیا؟ دیکھیں نا جی، جب کوئی بندہ پڑھے گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، جب ما کان محمد جب کہے گا، جب ما کان محمد ابا احد من رجالکم کہے گا، سرکار کا نام نامی اس میں گرامی نہیں آتا کسی کو ہے؟ ولیکن رسول اللہ جب ذکر کرے گا تو کیا حضور کا ذکر پاک آپ کا نہیں خیال ذہن میں آئے گا؟ تو بھائی جان، ہماری نمازیں تو اس وقت مکمل ہوتی ہیں جب سرکار کا بھی ذکر آئے، سرکار کی آل کا بھی ذکر آئے۔ ہاں، میں جب بھی سجدے میں جاتا ہوں میرے ذہن میں تصور آ جاتا ہے کہ حضور نے بھی ایسے سجدہ کیا تھا اور آپ کے شان و مبارک کے حسنین کریمین بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں جی، ہمارے تو تصورات میں بھی حضور کا خیال موجود ہے، ہماری تو نمازوں میں بھی میرے سونے نبی کا نام موجود ہے، ہمارے تو کلموں میں بھی نبی پاک کا نام موجود ہے، ہماری اذانوں میں بھی حضور کا نام موجود ہے، ہماری نمازوں میں بھی حضور کا نام موجود ہے، ہمارے جنازوں میں بھی سونے نبی کا نام موجود ہے، قبر کے اندر سوالات کے اندر بھی نبی کا نام موجود ہے، حشر والے دن بھی میرے سونے نبی وہاں پہ موجود ہوں گے۔ ہم کیسے حضرت جی
ان خیالات سے، ان تصورات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، مرتے دم تک سرکار کا ذکر بھی کریں گے، سرکار کی آل کا ذکر بھی کریں گے، ان کی قربانیوں کا ذکر بھی کریں گے، ان کی عظمتوں کا بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے حافظ محمد عاقب صاحب کو میں گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ اقدس میں تلاوت قرآن پاک پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ اپنے مخصوص انداز میں اللہ کے پاک کلام کی آیات بینات کو تلاوت کر رہے تھے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 ہستیوں سے محبت کرو۔ 3 ہستیوں سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ 3 ہستیوں سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ان میں سے ایک سے بھی نہیں ہے، ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ پہلا، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، سب سے پہلے اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے محبت کیوں کرو؟ نعمتیں اس نے دی، گھر بار، عزت، شہرت، ہر شے میرے مالک نے ہمیں عطا فرمائی۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رب سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے، کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ حضور سے محبت کی جائے گی اللہ کی وجہ سے، اللہ سے محبت کی جائے گی اس کی نعمتوں کی وجہ سے۔ اللہ نے ہمیں حضور کی صورت میں نعمت کبریٰ عطا فرما دی ہے، حضرت صاحب اس سے بڑی اور شان کی کیا بات۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَحِبُّوا أَهْلِ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو۔ بھائی حضور کے گھرانے والے ہیں۔ حضرت جی آپ یہ دیکھیں، بندہ ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی گنجائش نکال لیتا ہے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے حاضر ہوتا ہے پھر کوئی اس میں کوتاہی نہیں کرتا۔ اس وقت وہ بندہ مکمل ذہنی طور پر لباس کے لحاظ سے، جگہ کے لحاظ سے، روحانیت کے لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے وہ بندہ ہر وقت مستعد رہتا ہے۔ میں قربان جاؤں یار، سنیں حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ممبر پر۔ آقا جی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حسنین کریمین دونوں چھوٹے چھوٹے ہیں، ایسے لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے خطبہ چھوڑ دیا، ان دونوں کو اٹھا لیا۔ حضور نے خطبہ چھوڑ دیا، ان دونوں شہزادوں کو اٹھا کر حضور نے ساتھ ممبر پر بٹھایا۔ پھر میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلی بات کو شروع فرمایا ہے۔ مجھے ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آئی، حضور عبادت کریں تو وہ کندھوں کے اوپر بیٹھیں، حضور خطبہ ارشاد فرمائیں تو وہ ساتھ۔ اور یار کیا بات ہے، یار کیا بات ہے اس گھرانے کی، سبحان اللہ۔ یہ دونوں کو حضور لے جاتے اور ان کو دوڑاتے، بچوں کا نہیں کر کے، ہاں جی
بندہ پڑھتا ہے بچے نو کہنا نس نس تو اگے نس. ہاں جی وہ بچے حسنین کریمین بچے ہیں, حضور ان کو دوڑا رہے ہیں اور پھر وہ کبھی ادھر بھاگ جاتے ہیں کبھی ادھر بھاگ جاتے ہیں. کریم آقا جی جان کے ان کو کھلاتے ہیں ہنساتے ہیں اور پھر اس کے بعد حضور اٹھا کے سینے کے ساتھ لگا لیتے ہیں. آج ہم ان کا تذکرہ نہ کریں. میرا نبی نماز کے اندر تک ان کا تذکرہ چھوڑ کے گیا ہے. میرا نبی بتا رہا ہے تیری نماز مکمل نہیں جب تک یہ نہ کہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جب تک تو یہ نہ کہے تیری نماز مکمل نہیں. قرآن میں ان کا تذکرہ, حدیث میں ان کا تذکرہ, نماز میں اس کا تذکرہ, خیالات میں اس کا تذکرہ, ایمان کا حصہ ان کی محبت. سامعین ذوی الاحترام والاحتشام, اس سے بڑھ کر ہمارے پاس اور کیا محبت کی دلیل ہے. سونے نبی نے ان کو اپنے بیٹے کہا ہے. بے شمار فضائل. اب انشاءاللہ محمد ابراہیم قمر صاحب سے کہوں گا تلاوت کلام پاک کے ساتھ کچھ اشعار نعت کے بھی ہمیں سنا دیں. ذرا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. محمد ابراہیم قمر بھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے. اب ایک مختصر سی منقبت ہے, ذرا مل کے پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
نور
مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حافظ سجاد صاحب سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں، حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر کے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں انشاءاللہ مختصر وقت میں بلا کروں گا، آپ نے میرا ساتھ دینا۔ چیخا جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، چیخا جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید،
سامعین ذوی احترام والاحتشام، جن ہستیوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں ان کے بارے میں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق المستدرک للحاکم کے اندر ہے، اگر کسی بندے کی یہ تمنا ہو کہ وہ ایسے شخص کو دیکھے جو یہاں سے لے کر یہاں تک، سر سے لے کے ناف تک بے عین ہی حضور کا مشابہ ہو، تو وہ حضرت امام حسن کی زیارت کر لے۔ کیا کہتے ہیں؟ الحسن اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الرأس والحسین اشبہ الناس بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک۔ کہتے ہیں حضرت امام حسین یہاں سے لے کر نیچے تک، امام حسن یہاں سے لے کے یہاں تک، صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم نے حضور کے وصال کے بعد کریم آقا جی کی زیارت کرنی ہوتی دونوں کو سامنے کھڑا کر لیتے، سونے کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ ساری باتیں اولاد ماں باپ کے اوپر ہی جائے گی نا جی، ہاں جی، کبھی نانے پہ چلی گئی، کبھی دادے پہ چلی گئی، ہاں جی، اسی طرح یہ ہستیاں، یہ عظمتیں، یہ شان اللہ تعالیٰ نے حضرت امام علی مقام کو، حضرت امام حسن کو، امام حسین کو عطا فرمائی۔ حضرات محترم، اس دنیا کے اندر جتنی بھی پارٹیاں بنی ہیں، جتنی بھی پارٹیاں بنی ہیں آج تک، تمام کے تمام لیڈر خود اس کے دعوے دار رہے ہیں۔ کوئی بھی لیڈر خود قربانی نہیں دیتا، اپنے ورکروں کی قربانی دیتا ہے۔ میرے سونے نبی نے جو بانی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کریم آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ایک ٹکا بھی اپنی اولاد کے لیے حلال نہیں قرار دیا۔ حضور نے فرمایا خبردار بھائی میری اولاد کو صدقہ نہیں دینا، خیرات نہیں دینی، زکوٰۃ نہیں دینی، ورنہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے جو لیڈر جناب جماعت بناتا ہے سب سے پہلے اپنے اکاؤنٹ بھرتا ہے، اپنی اولاد کے، اپنے رشتہ داروں کے جناب وارے نیارے کروا دیتا ہے۔ لیکن سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، حضرت امام حسن پاک حسنین کریمین بچپن کا زمانہ ہے، آپ میں سے ایک شہزادہ آیا، صدقے کی کھجوریں آ گئیں، وہ بچوں کی عادت ہوتی جو بھی چیز دیکھی کھانے والی اٹھا کے منہ میں ڈال لی، شہزادے نے اٹھا کے منہ میں ڈالی، حضور جلدی جلدی اٹھے، فرمایا نکال نکال نکال، حضور نے منہ میں انگلی ڈال کے کھجور کو باہر نکال دیا، فرمایا آپ کو نہیں پتا آل محمد پر صدقہ حرام ہے؟ ہائے 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 ہائے، تو پھر یا رسول اللہ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ سارے قربانیاں پیش کریں گے۔ آل محمد میں، اہل بیت اطہار میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، کون نہیں جانتا کہ اپنا سارا مال میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ اہل بیت اطہار میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے حضور کے قدموں میں پیش کر دیا، حضرت عمر کو شہید کیا گیا۔ اہل بیت اطہار کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی 2 صاحبزادیاں آپ کے گھر میں رہیں، تو آپ نے بھی قربانی پیش کر کے اپنی جان کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ ہاں جی، اہل بیت میں صدیق نے اپنا مال سارا لٹا دیا، عمر نے جان لٹا دی، عثمان نے جان لٹا دی، سونے علی المرتضیٰ شیر خدا کو مسجد کے اندر شہید کیا گیا۔ ہاں جی، وہ کیا کہتے ہیں، نشد ای سعادت کثیرہ میسر نشد ای سعادت بقابہ ولادت بمسجد شہادت، کسی کو یہ شان میسر نہیں آنے والی ولادت اس کی کعبے میں ہوئی ہو، شہادت اس کی مسجد میں ہوئی ہو۔ حضرت علی نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، حضرت امام حسن نے جان کا نذرانہ پیش کیا، حضرت امام حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، آپ کے رفقا نے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت جی یہ ہوتا ہے لیڈر، اور یہ ہوتا ہے لیڈروں کے کردار۔ میرے مصطفیٰ نے لیڈری سکھائی ہے ان کو، میرے مصطفیٰ نے قیادت سکھائی ہے ان کو، میرے مصطفیٰ نے سیادت اور خلافت سکھائی ہے ان کو۔ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے ہیں، انہوں نے اپنے تمام اہل و عیال کی جانوں کے بھی نذرانے پیش کیے ہیں۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، ایک اور مختصر سی منقبت ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں، ذرا مل کے پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا حسین
میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
ان شہزادوں کے بارے میں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر میں تشریف فرما ہیں، حسنین کریمین بھی ہیں، حضرت آئے علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ نے فرمایا ہاں بھئی چلو چلیں۔ حضرت علی کہنے لگے چلو شہزادوں چلیں۔ حضرت حسنین کریمین کو جب لینے جانے لگے نا تھوڑا سا ایسے باہر نکلنے ہی لگے، حضور نے فرمایا علی علی دھیان رکھنا، باہر بڑی دھوپ ہے، میرے بچوں کو بچا کے رکھنا۔ اللہ اکبر، سامنے ذوال احترام والاحتشام، میرے مصطفیٰ کو جن شہزادوں کی دھوپ لگنا بھی برداشت نہیں، نانا ہے نا، حضور نے بیٹا کہا ہے ان کو، تو جن کو برداشت نہیں، ایمان سے بتائیں جن لوگوں نے ان کو کربلا میں شہید کیا ہوگا حضور کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ سامعین ذوال احترام، یہ بڑی قابل توجہ بات، حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خلاف اس وقت کے 18,000 مولویوں نے فتویٰ دیا۔ ہائے 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 ہائے، میں نے آپ کو درس کے اندر ایک حدیث سنائی تھی، آپ کو یاد ہوگا، حضور نے فرمایا خبردار میری اہل بیت کو پڑھانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے درس قرآن یہ درس حدیث میں نے یکم محرم سے جو ہم نے شروع کیا، پہلے آیات بینہ پھر احادیث، ایک حدیث میں نے آپ کو 8 محرم کو سنائی تھی۔ حضور نے فرمایا خبردار میری اہل بیت کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ان کو پڑھایا ہے، ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے انہیں سکھایا ہے۔ ہائے 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 ہائے، سلطان العارفین سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں چیک کرتی سر چڑھتے اس کا مطلب یہ ہے محبت رسول کوئی نہیں، جنہوں نے حسین کو آج بھی کہنے باغی کہنے والے، یزید کو رحمت اللہ کہنے والے آج بھی موجود ہیں۔ وہ علم جو اولاد رسول کو گمراہ کہے، وہ علم جو حسنین کو حق پر نہ کہے، یار آج کا کوئی سید ہوتا اور وہ گمراہ ہوتا ہم پھر بھی احترام کرتے ہوئے اس کو ادباً عرض کرتے، لیکن یہ تو وہ سید ہیں جن کو سکھانے والے مصطفیٰ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا گیا
پیارے علی یہ بتاؤ، آپ سے جب بھی سوال کیا گیا آپ نے ہمیشہ ہر سوال کا جواب دیا، آپ سے جب بھی پوچھا گیا آپ ہمیشہ جواب دیتے، آپ سے زمین کے بارے میں پوچھا آپ زمین کے بارے میں بتاتے ہیں، آپ سے آسمان کے بارے میں پوچھا آپ آسمان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ علم کہاں سے آیا؟ اتنا علم کا سمندر سینوں میں کیسے ٹھاٹھے مار رہا ہے؟ حضرت علی کہنے لگے میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل پاک دیا اور آپ کا جسم مبارک خشک کیا تو آنکھوں کے اس جگہ پر یہاں پر 2 قطرے رہ گئے۔ میں نے کہا چلو روئی سے اس کو بھی صاف کرتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے کہا کہ اللہ کے بندے زندگی میں دوبارہ کہاں تمہیں ایسی سعادت نصیب ہونی ہے؟ کہتے ہیں وہ آنکھوں کے اوپر لگے ہوئے قطروں کو میں نے اپنی زبان سے چوس لیا۔ کہتے ہیں میں نے جیسے ہی چوسا میں نے حضور سے 1000 علم کے باب سیکھے تھے، وہ جیسے ہی پانی کے قطرے اندر جاتے گئے میرے سینے کے اندر ہزاروں ایک باب کے اندر 1000 باب کھلتا چلا گیا، ایسے کہ سمندر علموں کا میرے سینے میں ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ خدا کی قسم علی سے کبھی فیض نہیں لیا گیا، جو علم مصطفیٰ حضور علی کو دے کے گئے تھے کاش اس سے فیض لیا جاتا، لیکن قوم نے اس مرد کلندر کو بھی شہید کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو وارث تھا اس علم کا، جس کو میرے مصطفیٰ کے آنکھوں کے قطرے نہیں، حضور کے آنکھوں کے قطرے نہیں، حضور کا لعاب مبارک، وہ حوض کوثر کے چشمے حضور نے گڑتی کے ساتھ ان کو دیے۔ پھر آپ کا بچہ میرا بچہ جب روتا ہے جناب ہم اس کے منہ میں چوسنی ٹھوس دیتے ہیں، لیکن قربان جائیں حسنین کریمین جس وقت روئیں حضور اپنی زبان مبارک ان کو عطا فرما دیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جاری، یا علی، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ سامعین ذویل احترام، وہ حوض کوثر کا چشمہ ہے، وہ زبان جس کو قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ زبان اپنے آپ نہیں بولتی، اس پر خدا بولتا ہے۔ وہ علوم، وہ وارث علوم مصطفیٰ، ان کو بھی شہید کر دیا۔ دنیا انہوں سکھا رہی ہے، حضور کہتے ہیں وہ تہاڈی اوقات ہے میری اہل بیت میں سکھا دی، میں خود سکھایا ہے، میں محمد نے حسین کو سکھایا، میں محمد نے حسن کو سکھایا، میں محمد نے فاطمہ کو سکھایا، میں محمد نے علی کو سکھایا۔ آج دنیا کہتی ہے جناب ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو علم نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں یہ تمہارا ازلی اور ابدی جو بغض ہے، جو حسد ہے اندر تمہارے سینوں کے اندر، وہ پک رہا ہے۔ سامعین ذویل احترام والاحتشام، ہماری مسجد کی رونق جناب قبلہ محترم المقام سلیم صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا چند ملفوظات آقا جی کی بارگاہ میں آپ بھی پیش کریں، استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ صلی علی
ماشاءاللہ آپ نے مخصوص انداز میں، بہت خوبصورت انداز میں اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں، حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ سامعین ذوال احترام، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں، مختصر اب وقت رہ گیا۔ حضرت امام ابو نعیم نے ایک واقعہ بیان کیا کہ 3543 یہ روایت بخاری شریف میں 3543 نمبر پر موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ اہل العراق یسألون عن الذباب وقد قتلوا ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہما ریحانتای من الدنیا۔ وہ حج کرنے کے لیے آئے نا جی، عراق والے، کربلا عراق میں ہے نا جی، تو حج کرنے کے لیے آئے تو کہنے لگے حضرت جی یہ بتائیں احرام کی حالت میں مکھی مارنا جائز ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حیات تھے۔ فرمایا بیڑا غرق ہوئے تو اڈا گندیوں نسلو، مکھی مارن کے بارے پوچھ رہے ہو؟ جب نماز رسول تمہارے پاس آیا اس کو شہید کرنے سے پہلے نہیں پوچھ سکتا تھے؟ اس کو کس سے پوچھ کے شہید کیا؟ آج مکھی مارن تو پہلے پوچھ رہے ہو مکھی مارنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ وہ بات جس کو میرے سونے نبی، وہ ذات حضرت امام علی مقام کو میرے کریم آقا جی نے فرمایا ہما ریحانتای من الدنیا، یہ جنتی پھولوں میں سے پھول ہے، دنیا میں یہ جنتی پھول ہے، یہ میرے دو پھول ہیں، ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسین ہے۔ اچھا بڑی خوبصورت بات یہ پچھلے سال بھی میں نے عرض کی تھی، حسن کو دیکھیں اور حسین کو دیکھیں، مادہ ان کا حسن ہے، مادہ ان کا حاسین نون، مصدر ان کا حسن ہے۔ ہم سادہ لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں حسین ہو وہ بھی حسین ہے، حسن ہو وہ بھی حسن ہے، حسن بھی حسن ہے، حسین بھی حسین ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے نہ اس جیسا کوئی ہے۔ میں جناب کوئی ایسی مرکزی ہماری جمعہ کا ہو، مجمع ہو، کوئی مرکزی دعا ہو، میں نے کبھی یہ جملہ نہیں چھوڑا الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ الہی بحق بنی فاطمہ، اے اللہ
تجھے فاطمہ کی اولاد کا واسطہ، الہی بحق بنی فاطمہ اولاد فاطمہ کا واسطہ، تجھے حسنین کا واسطہ کہ برقول ایمان کو نہیں خاتمہ، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا، مرتے وقت مجھے ایمان کی سلامتی نصیب فرمانا، اگر دعوتن رد کو نہیں ور قبول، یا اللہ اگر یہ میری دعا تو نے قبول نہ کی، آئے ہائے باب ساتھی تے بھی قربان ہے، کیا یار عشق ہے باب ساتھی دا، اگر دعوتن رد کو نہیں ور قبول، یہ جملہ دو طرح بولا جا سکتا ہے، ایک دھمکی کے طور پر، ایک عاجزی کے طور پر، جے تو میری گل نہ منی، یہ دھمکی ہے، جے تو سا میری گل نہ منی، یہ عاجزی ہے، تو جیسے مرضی لو، وہ دونوں مقام پر رب کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے، یا اللہ حسنین کا واسطہ خاتمہ ایمان پہ کرنا، اگر یہ میری دعا تو نے قبول نہ کی، منو دست و دامان آل رسول، کل قیامت والے دن میں آل رسول کا دامن پکڑ کے تیری بارگاہ میں آ جاؤں گا۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے آپ کو قرآن سے ثابت کیا تھا وقفوہم انہم مسئولون، جب تک جناب حضرت علی کی محبت، حسنین کی محبت میں بندہ پاس نہیں ہوگا، جناب جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا۔ اس جنت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ دعوے دار تو عشق رسول کا ہو اور حسنین سے وہ نفرت کرتا ہو۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، ایک آخری نعت کے لیے میں اپنے دوسرے حضرت سلیم صاحب سے میں گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں، پھر انشاءاللہ مختصر سا ہم بیان سنیں گے 10-1 منٹ کا، پھر انشاءاللہ تعالی العزیز سلام پڑھ کے ہم دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہماری اہل بیت کی اس محبت کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ جی جی اپنے مخصوص انداز میں حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہے تھے۔ سامنے ذوی الاحترام والاحتشام، مسند امام احمد کی یہ روایت ہے، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام بنصف النہار اشعث اغبر معه قارورة فيها دم يلتقطه او يتتبعه فيها شيئا قال قلت يا رسول الله ما هذا قال دم الحسين واصحابه لم ازل اتتبعه منذ اليوم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، میں نے 10 محرم الحرام کو خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دوپہر کے وقت میں لیٹا ہوا تھا، پر گندہ بال، خاک آلودہ پاؤں، آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بوتل تھی جس میں خون تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آقا جی یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو آج میں کربلا میں اکٹھا کرتا رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم بھی وہاں پر موجود تھے، اور فحفظنا ذالک اليوم فوجدناہ قتل ذالک اليوم، اس دن کو یاد رکھا تو میں نے پایا کہ ان کو اس دن قتل کیا گیا ہے۔ یہ مسند امام احمد کے اندر 2165 نمبر پر روایت موجود ہے۔
میرے سے ایک بندے نے سوال کیا، وہ بڑے محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں نا، بڑے پیار کرنے والے. اس نے مجھے کہا کہ آپ نبی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں؟ میں کہا بالکل سمجھتے ہیں. آپ حضرت علی کو مشکل کشا کہتے ہیں؟ میں کہا بالکل کہنے. تو کہتے ہیں اگر وہ مشکل کشا ہیں، نبی آپ کے مشکل کشا ہیں، تو نبی نے اپنے نواسے کو، علی نے اپنے بیٹے کو کربلا میں کیوں نہیں بچا لیا؟ ویکھو کیسی گل ہے، ایسی گل کہ بندہ ایک منٹ تو پہلے این ہائی جیک ہوئے، ایک منٹ تو پہلے. میدان کربلا میں حضرت امام علی مقام کیوں گئے تھے؟ امتحان دینے کے لیے. اس میدان میں امتحان دینے کے لیے گئے تھے. ایک باپ ہے جو PhD ہے، ایک ماں ہے جو پڑھی لکھی خاتون ہے، وہ ڈاکٹر ہے. ماں اور باپ اپنے بیٹے سے یہ کہیں گے وہ چھڑ پتر امتحان کی دینا ہے، اسی پیسے دے کے پاس کرا لیں گے، رہن دے تو. یہ کہیں گے، یا وہ اپنے بیٹے سے کہیں گے بیٹا تیرا باپ بھی پڑھا لکھا ہے، تیری ماں بھی پڑھی لکھی ہے، ہماری لاج رکھنی ہے تو نے وہاں پہ کمرہ امتحان کے اندر، تو نے ہماری لاج رکھنی ہے، اچھے نمبر لے کے آنے ہیں، پہلی پوزیشن لے کے آنی ہے، A+ گریڈ لے کے آنا ہے. یہ نہ ہو باپ بھی ڈاکٹر ماں بھی ڈاکٹر تو پتر فیل ہو کے آ جائے. انج نہیں کرنا. میں کہہ رہا ہوں جناب، کل وہ میدان کربلا والے دن، اس دن مصطفیٰ بھی دیکھ رہے تھے، اس دن سونے علی بھی دیکھ رہے تھے، اس دن حضرت امام حسن بھی دیکھ رہے تھے، اس دن خاتون جنت بھی دیکھ رہی تھی. جب علی اکبر کی شہادت ہو رہی تھی، جب علی اصغر کی شہادت ہو رہی تھی، جب رفقائے امام علی مقام کی شہادت ہو رہی تھی، اور ہر شہادت پر وہ کہہ رہے تھے واہ پترا واہ، واہ حسین. کیا کہو ذرا، واہ حسین. وہ ہر شہادت پہ کہہ رہے تھے واہ حسین. جب اپنی گود کے اندر علی اصغر کو قربان کروایا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے ہی صاحبزادے کے خون سے رنگوایا، اس وقت بھی مصطفیٰ کہہ رہے تھے واہ حسین، نواسا ہون دا حق ادا کر دیتا ہی. اور علی کہہ رہے تھے واہ پترا واہ، پتر ہون دا حق ادا کر دیتا ہی. اور جس وقت میرے امام علی مقام نے اپنا سر پیش کیا، خدا کی قسم اول پوزیشن میں وہ پاس ہو گئے تھے میدان کربلا. ہائے ہائے ہائے. اگر وقت کے دامن میں وسعت ہوتی قبلہ تو میں آپ کو سلطان العارفین کا شعر سناتا. اب یہاں پر ہی اکتفا کرتے ہیں جناب. ہزاروں بند کروانے والے آئے ذکر حسین کو، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے یہ ذکر قیامت تک چلتا رہے گا، یہ قیامت تک ذکر چلتا رہے گا. ہزاروں لوگ آئے ہمیں حسین سے دور کرنے کے لیے، ہمیں علی سے دور کرنے کے لیے، ہمیں نبی سے دور کرنے کے لیے، اور رب کعبہ کی قسم ہے آخری خون کے قطرے تک ہمارے جسموں سے، ہمارے خون کے قطروں سے یا نبی کی آواز آئے گی، یا علی کی آواز آئے گی، یا حسن کی آواز آئے گی، یا حسین کی آوازیں بلند ہوتی رہیں گی. اب میں مختصر سے بیان کے لیے اپنے بیٹے محمد دانیال قمر بھائی کو دعوت دوں گا، وہ تشریف لائیں اور حضرات اہل بیت کی بارگاہ میں عقیدت پیش کریں گے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. Starting in the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful, the glorious creator of all the universe, everything within it or out of it. Gentlemen, as we all know, this is the month of Muharram al-Haram,
one of the 4 sacred months that are mentioned in the Quran Majid, Furqan Habib, in Surah Tawbah, in verse number 36. Fiha arba'atun hurum. The 4 months of sacredness, Muharramul Haram is one of them. Although this month is of much significance due to its mention in the Quran, but still there is one day in this month that is of utmost significance. That is the most blissful, one of the most blissful days of the year, known as the day of Ashura, Yawm Ashura. This day is associated with many events from the beginning of humankind, many events related to prophets, the previous prophets. All this, like one of those events is also described in the Hadith Mubarakah. In the Sahih Muslim Sharif, there is a hadith when the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrated from Mecca to Medina. The Jews used to fast on the day of Ashura. This day was sacred in them. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked about it, then why do you fast in this day? They replied that on this day, Prophet Musa was freed from Allah Azza wa Jal's blessing from the Pharaoh of the tyrant of Pharaoh of Egypt, the Fir'aun Misr. Prophet Musa was freed from him, and his army and his people were also freed. And the army of Pharaoh was drowned in the water. This day is so much significant. There are many more events on this day, but one event that covers all of them, that dims the light of every other event. The event from this day is known, the most famous event that happened on this day, the most tragic event of the Islamic history, the martyrdom of Ahl Bayt Athar, the martyrdom of Imam Ali Maqam, the son of wielder of Zulfaqar, the son of Bab Madinatul Ilm, the son of Sayyida Zahra, the son of Sayyida Kainat, Nawasai Rasul, Imam Ali Maqam, Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu, the prince, the Lord, the leader of heaven's people. This much significant personality of Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu was martyred on this day. And every year, whenever this day comes, we do arrangements, we do many things on his name. We call ourselves Hussaini, but are we Hussaini? There's a question. Are we really the followers of Imam Hussain alayhi salam? Do we follow the character of him? We repeatedly every year arrange many things on this day. But did we remember the lesson that Imam Hussain gave it to us on the battleground of Karbala, on the day of this Ashura? What Imam Hussain teach us, what was the core lesson of this whole scenario, whole occasion? Being Hussaini is not wearing black clothes. These are all these, you cannot express your feelings about like this. Being Hussaini is by following the character of Imam Hussain. This is being a Hussaini. But how? Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu has told us already. Stand up against the injustice. Stand up against the Yazid of your time. Stand up against the cruelty of your time. Stand up against, rise up against the tyrants of your time. The characteristics that Yazid of that time held, we see nowadays are in our politicians. This is the core lesson of this Karbala, that we should stand up against every injustice in our society. We should not escape prayers. We should not escape the Quran's recitation. This is the core lesson of Karbala. This is the core lesson of this whole occasion. Jazakallah. Subhanallah. खड़े हो जाए सलाम पढ़ने के मुस्तफ़ा
گیا جن کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا جن کی اللهم صل على سيدنا مولانا مبارك علیہ پاک پروردگار عالم. چلو آپ دونوں تقسیم کرو. پاک